عدد بھی ہوتا ہے. تو عدد آپ کو معلوم ہے، جنس آپ کو معلوم ہے کہ مذکر اور مؤنث. اچھا، مذکر مؤنث کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو واحد مذکر کے اندر اس کا وہ ہے الذی. واحد مذکر الذی. مؤنث کے اندر الذی الذی الذی. مثنیٰ کو چھوڑ دیں، جمع میں آ جائیں آپ. مذکر کے اندر ہے الذی واحد میں، جمع ہے اس کا الذین. اور التی التی اور اس کا جمع ہے اللاتی، یا اس کو اللائی بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اللاتی چلتا ہے. الذی، الذین، التی، اللاتی، اللائی. یہ جو چاروں صیغے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. جس طرح سے اشارہ کے اندر ہمیں مبنی ملتے ہیں، جس طرح سے ہم نے جو ضمائر کے ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں. اشارے کے بھی واحد کے اور جمع کے صیغے مبنی ہوتے ہیں، موصولہ کے بھی واحد اور جمع کے صیغے جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہ گیا جناب اس کا مثنیٰ. تو مثنیٰ چونکہ مبنی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ رفع اور جر، ان دونوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. تو حالت رفع کے اندر اور حالت نصب جر، الذی کا اللذانی، الذی کا اللذانی، اور اس کا نصب جر ہے اللذینی. یہ الذین ہے یا اللذینی ہے، یاد رکھیے گا تھوڑا سا فرق. اللذانی، اللذینی. التی کا اللتانی، اللتانی، اللتینی. الذی، التی، الذین، اللاتی، اللائی، یہ جو چاروں ہیں یہ سب مبنی ہیں. اور قرآن مجید میں یہی استعمال ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو یہ تین صیغے بہت استعمال ہوئے ہیں، الذی، التی، الذین. اللذانی مجھے تو یاد پڑتا ہے، شاید سورۃ نساء میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کیا ہے. باقی اللذینی اور اللتانی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ قرآن مجید میں ہے. اللتانی بھی مجھے یاد نہیں آ رہا. اللذانی شاید ایک یا دو جگہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے اللتانی کو صیغہ ہے وہ؟ نہیں، میں سوچ رہا تھا. نہیں، اللذانی تو مجھے یاد ہے، ابھی ریسنٹلی میرے سورۃ نساء میں بھی تھا تو مجھے یاد ہے. اور باقی جو ہے یہ اتنے نہیں ہے، لیکن جو مین صیغے آپ کو ملیں گے الذی، التی، الذین، اللہ، یہ تو اس میں موصولہ کے اپنے ہیں، اپنے اس میں موصولہ کے.
لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسما ہیں جو اس میں موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. وہ آپ کو ملتے ہیں. ہم نے یاد ہے پچھلی دفعہ ہمارا کیا سبجیکٹ تھا؟ استفہام تھا. استفہام کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک حروف استفہام ہوتے ہیں، ایک اسماء استفہام ہوتے ہیں. تو 2 اسماء استفہام ایسے ہیں جو بطور موصولہ استعمال ہوتے ہیں. 2 اسماء استفہام ایسے ہیں بس. ایک ہے اس کے اندر ماں اور دوسرا ہے من. اب ماں کے حوالے سے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں. اب تک آپ کے پاس کتنے ماں آ گئے؟ آپ کے پاس ایک ماں آپ نے شروع میں پڑھا تھا نفی کا، ٹھیک ہے سر؟ ایک نفی کا پڑھا، ایک استفہام کا پڑھا، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ موصولہ کا بھی ہو سکتا ہے. تو جو استفہام ہے، 2 اسماء استفہام ایسے ہیں کہ جو اسماء استفہام کے علاوہ موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی؟ یہاں تک بات واضح؟ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ابھی تک، تو کچھ بھی نہیں تھا. انشاءاللہ آپ کو سلیم صاحب اس کا 7 چارٹ بھیج دیں گے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں اس کے اصل بات پر کہ اس کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے. یہاں تک تو بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ اس میں موصولہ معرفہ ہے. اس میں موصولہ کے کچھ اپنے وہ ہے اس میں موصولہ جو الذی، اللتی، الذین، اللاتی یا اللائی. یہ 4 بہت کامن ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال میں. قرآن مجید میں الذی، اللتی، الذین، یہ جو 3 صیغے تو بہت ہی زیادہ استعمال میں. اور یہ 3 صیغے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ 3 صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں. جبکہ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں یہ مبنی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں اللذانی آیا ہے، باقی 3 صیغے نہیں آئے. کسی اگر آئے ہوں گے تو انور میں دیکھا تھا ابھی سورہ فصلت میں آئے ہیں اللہ زینی. آیا ہے. کہہ یہ تو جو رہا ہوں آیت کہ ایک آدھ کوئی آیا ہوگا صیغہ، بہت کم ریئر کیس میں. ایک دفعہ ہی آیا مجھے ملا، میں دیکھا تھا. دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی اور بھی ہو آپ صاحب تو بھیج دیجیے گا تاکہ لوگوں کے پاس ایک وہ آ جائے گی نا مثنیٰ کے. صرف کوئی بھی اگر ان 4 میں سے کوئی بھی مل جائے دیکھ لیں اگر کوئی. ابھی تو 2 ہی اور ملے. اس کے علاوہ جو ہے نا 2 اور ہیں اسما جو کہ موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں اسما استفہام ہیں. یہ استفہام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو ہے موصولہ کے طور پہ استعمال بھی ہوتے ہیں. من آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کسی اور فنکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب مسئلہ اب چیز کیا ہے؟ اصل چیز اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو باقی چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم نے جب اس میں موصولہ پڑھا تھا تو ہم نے اس میں موصولہ کی کیا تعریف کی تھی؟ طارق صاحب یاد ہے آپ کو؟ وہ ملا کے ہونے کی، جیسے جو، جہاں، جس طرح. ہاں اس کی آپ نے کیا بیسیکلی کیا تعریف کی تھی؟ ریلیٹو پروناؤن تھا نا. انگلش میں تو مجھے یاد نہیں، وہ جب نے ابھی یہ کیا کرتا ہے؟ آپس میں 2 جملوں کو جوڑتا ہے. جوڑنے کے لیے. جی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس میں ایک مبہم ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کو جوڑنا ہے کسی کے ساتھ ساتھ. تو اس میں موصولہ جو ہے وہ کبھی بھی بذات خود کچھ نہیں بن سکتا. اس میں موصولہ جو ہے کبھی بھی بذات خود کچھ نہیں بنتا. اس میں موصولہ خود کچھ نہیں بنتا. اس میں موصولہ کو کچھ بنانے کے لیے اس سے کسی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلہ. اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صلہ. یہ بذات خود کچھ نہیں بنتا، اسے ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ صلہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو صلہ کی ضرورت. اب یہ صلہ کیا چیز ہے؟ صلہ جو ہے وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ صلہ جو ہے وہ جملہ ہوگا یا وہ شبہ جملہ ہو جائے گا.
یعنی جملے کی طرح جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اب جملہ اگر بولے تو جملہ کیا ہے؟ جملے کی دو اقسام ہیں. جملہ اگر کہیں گے تو یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. صلہ اس میں موصولہ خود کچھ نہیں بنتا، اس میں موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے. صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. یعنی جب بھی آپ اس میں موصولہ دیکھیں گے آپ آگے اس کا صلہ ضرور ڈھونڈیں گے، بلکہ اس کے آگے آپ کو صلہ ملے گا ہی ملے گا. اور جو صلہ ملے گا وہ یا تو جملے کی شکل میں ہوگا یا وہ شبہ جملہ کی شکل میں ہوگا. جملے کی شکل میں بولنے کا مطلب ہے یا اگر آپ کو یا تو جملہ اسمیہ ملے گا یا پھر آپ کو جملہ فعلیہ ملے گا. ٹھیک ہے سر جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ شبہ جملہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جملے کی طرح. یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. شبہ جملہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا یہ مرکب جاری ہوگا. مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جاری کو ہم جار مجرور بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. یا یہ مرکب جاری ہوگا یا یہ مرکب اضافی ہوگا. شبہ جملہ یا مرکب جاری ہوگا، جار مجرور ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. لیکن ہر مرکب اضافی شبہ جملہ نہیں کہلائے گا. ہر مرکب اضافی شبہ جملہ نہیں کہلائے گا. مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف و مضاف الیہ. صرف اس کو شبہ جملہ کہیں گے اس مرکب اضافی کو جس کا مضاف ظرف ہو. ظرف جیسے میں نے آپ کو لکھوائے تھے جب ہم کر رہے تھے، قبلہ، بعدا، فوقا، تحتا، سارے جو آپ کو میں نے بتائے تھے، امامہ، یہ سارے کیا ہیں؟ جو ظرف ہیں. اور ظرف میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ ظرف مکان ہی آتا ہے، زمان کم ہی آتا ہے. جتنے بھی جو اس کا وقت یا جگہ کا تعین کر کے بتاتے ہیں اس کو ظرف کرتے ہیں. تو وہ شبہ جملہ مرکب جاری تو ایز اٹ از پورا مرکب اضافی، لیکن وہ مرکب اضافی جس کا مضاف لازماً ظرف ہو. رسول اللہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شبہ جملہ نہیں کہلائے گا. سر ایک منٹ اللہ، شبہ جملہ نہیں کہلائے گا. شبہ جملہ کیا کہلائے گا؟ ایگزامپل دیں سر، کوئی یاد نہیں. عند اللہ، عند اللہ، عند اللہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، یہ شبہ جملہ ہو جائے گا کیونکہ مضاف وہاں ظرف آ گیا. لیکن رسول اللہ یہ جو ہے یہ شبہ جملہ نہیں کہلائے گا کیونکہ اس کا مضاف ظرف. ٹھیک ہے سر جی؟ انور صاحب بات کاٹ لوں میں دو جی. یہ ٹرمینالوجی ظرف جو ہے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نہیں ہے، ہم نے پڑھی تھی کیا یہ؟ ہاں میں نے آپ کو یاد ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں. بالکل آپ کو ظرف میں نے ٹرمینالوجی آپ یاد رکھیں، آپ کو بتائی تھی میں نے. اور میں نے آپ کو باقاعدہ وہ جو ظرف کے جو مضاف میں بن کے آ سکتے ہیں وہ سارے بھی آپ کو لکھوائے تھے میں نے. کسی کے پاس یاد ہے کسی کو؟ میرے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ کچھ اسم ہمیشہ مضاف آئیں گے. ایک پارٹ لکھ کے ایک پارٹ چھوڑ گیا. جی آپ نے لکھائے تھے ظرف زمان، ظرف مکان. ہاں اچھا یہ میرے پاس. چلے کوئی بات نہیں، دوبارہ بھیج دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، اس میں موصولہ جو ہے ہم نے اسماء آپ کو میں نے کچھ بتا دی ہے. اس میں موصولہ بذات خود ایسے اس میں موصولہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک صلے کی ضرورت ہوتی ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. جملہ اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اور شبہ جملہ اگر ہوگا تو یا تو مرکب جاری ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. لیکن مرکب اضافی وہ اس کو شبہ جملہ لیں گے
جس کا مضاف لازمن ظرف ہوگا. جس کا مضاف ظرف نہیں ہوگا وہ شبہ جملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جب یہ اس موصولہ اور صلہ جب مل جائیں گے، جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر اس سے کوئی چیز بنے گی. یہ جب دونوں مل جائیں گے، جب صلہ موصولہ اور صلہ جب دونوں ملیں گے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آئے گی. اور وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سر؟ وہ ہو سکتا ہے مبتدا بن جائے، وہ ہو سکتا ہے خبر بن جائے، وہ ہو سکتا ہے صفت بن جائے، اور اگر آپ جب فیل پڑھنے جائیں گے، جب فیل پڑھنے جائیں گے تو اس صورت میں یہ فاعل بھی بن سکتا ہے اور یہ مفعول بھی بن سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف اس میں موصولہ کچھ بھی نہیں بنے گا. اس میں موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے، اور جب یہ دونوں ملیں گے تو یہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. اور یہ کیا چیزیں عموماً بن سکتی ہیں؟ وہ مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتی ہے، صفت بن سکتی ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو فاعل اور مفعول بھی بن سکتا ہے. صلہ کیا چیز ہے؟ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. جملہ کہیں گے تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. شبہ جملہ کہیں گے تو مرکب جاری، جار مجرور یا مرکب اضافی مضاف. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ میں کراتا کیوں نہیں ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بنیادی بتاؤں کہ صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. صلہ مور دین 95%، صلہ مور دین 95% جملہ فعلیہ ہی ملے گا. جملہ اسمیہ تو شاذ و نادر ملے گا آپ کو، اور کبھی کبھار آپ کو جو ہے نا شبہ جملہ مل جائے گا کبھی کبھار. تو میں کراتا اسی لیے نہیں ہوں کہ اس کے اندر جو صلہ ہوتا ہے وہ 95% آپ کو جملہ فعلیہ ہی ملتا ہے. اور پھر جملہ فعلیہ جب فعل پڑھنے جائیں گے تو وہاں پر ذرا کہ جملہ فعلیہ بھی ہے، پھر ماضی کا الگ ہوگا، مضارع کا الگ ہوگا. تو اس میں بھی آپ کو 99%، اس 95% میں سے 99% آپ کو فعل ماضی ملے گا، یعنی جملہ فعلیہ ماضی کا ہی ملے گا. اس لیے یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں کراتا. لیکن چونکہ میری اس دن بات ہو رہی تھی استاد صاحب سے، انہوں نے کہا ضرور تھوڑا سا ہم کو بتائیں، اور کچھ ایگزامپلس میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو کچھ بات بازی ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آج ہمارے وقت تعداد بہت کم ہے، کوئی بھی نہیں آج. تو عزیز صاحب کیا حال ہے؟ عزیز بھائی کیا حال ہے؟ آواز نہیں آ رہی لگتا ابھی. نہیں میں تھوڑا سا باہر ہوں. اچھا باہر ہے، ہاں لیکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں. چلے نہال صاحب آپ کے کیا حال چال ہے؟ نہال صاحب آپ الحمدللہ ہیں کہ سب جی الحمدللہ سب خیریت ہے، آپ کی دعائیں. خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابھی جو آپ کے ساتھ بات کی اس میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے؟ ابھی جو ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے سر؟ یہاں تو کچھ شاید آواز نہیں جا رہی ہے، کیا ہو گئی؟ شکیل جی آپ کو اب صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے، آپ بتائیے. میں نے کہا ابھی جو جی آپ سے الحمدللہ. ابھی جو ہم نے ابھی جو بات کی ہے اس میں موصولہ کے حوالے سے، تو اس میں جی کوئی آپ کے پاس کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے آپ کے نہیں پاس؟ کوئی سوال نہیں، ٹھیک. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں 2-3 منٹ آپ سے پیچھے رہتا ہوں، کیونکہ آپ جب اس کی اسکرین کی شارٹ بھیجتے ہیں پھر وہ مجھے ذرا وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. میرے اچھا تو اسکرین آپ پہ کو نظر نہیں آتا؟ کافی دھندلا رہتا ہے، لیکن بٹ دیٹس فائن. تو مجھے یہ بات وہ بتائیں، 2-3 منٹ بعد کوئی مسئلہ نہیں. یہ مجھے بتائیں، یہ جو اگر آپ کو صاف نظر نہیں ہے تو باقی لوگوں کو بھی یہی پرابلم آ رہا ہے؟ نہیں انور ٹھیک ہے، بہت برا نہیں، تھوڑا سا ڈم ایسا ہے لیکن پڑھا جا رہا ہے. اچھا بہت ٹھیک ہے. کلیئر نہیں ہے نہیں لیکن بہت پرابلم بھی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے میرے ہی پرابلم زیادہ ہو، یا ہمارے یہاں رہائش میں یہاں کچھ بہت زیادہ ہائی سپیڈ وہ نہیں ہے، تو فائبر آپ آپٹکس نہیں ہے، تو ایک منٹ شاید صبر تھوڑی سی اس میں کریں، ایک منٹ صبر کریں. میں ایک منٹ کیونکہ ہماری یہ بہت لمبی کلاس میں ہے نہیں سر. میں ایک منٹ دیکھتا ہوں اگر
पॉसिबिलिटी है। होल्ड करें सर। नहीं, आप मेरी वजह से प्रोग्राम को डिले ना करें प्लीज। डिले नहीं हो रहा, प्रोग्राम डिले नहीं होगा सर, बिल्कुल डिले नहीं होगा इंशाल्लाह। 1 मिनट से प्लीज ट्राई कर लेते हैं सर, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनवर भाई, वो व्हाइट बोर्ड वाला ऑप्शन देखा है आपने? कौन सा वाला व्हाइट बोर्ड? मतलब ये कुछ एप्लीकेशन में जो है वो आप एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे आप लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट शीट ऑफ पेपर पे नजर आएगा। हाँ वो, लेकिन उसमें पता है एक मसला है ना सलीम भाई, मैं देख रहा था उसको, मैंने सोचा था मैं अपने इसमें भी डालने के लिए ना, इसमें भी लग सकता है, उसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी चले, उसकी डिवाइस भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो शुरू के अंदर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी राइटिंग इतनी वो नहीं होगी, उससे चलेगा नहीं, तो इससे ज्यादा बहुत बदतर हो जाएगा शुरू में, हो सकता है आगे जाके बेहतर हो जाए। अभी कोई फर्क आया? पहले से बेहतर हुआ क्या खराब हो गया? वैसा ही अनवर तकरीबन कोई ज्यादा फर्क पढ़ा नहीं जा रहा आया? है, मुझे तो पढ़ा जा रहा है ये। अच्छा, पढ़ा जा रहा है। डॉक्टर साहब आपको पढ़ाया जा रहा है? वो जो आपने मरकब जारी के नीचे लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने, वो मैं मार्कर का कलर का भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपका रेड कलर का मार्कर का इशू है। मैंने लिखा था जार जरूर, अब नजर आया? जी, बेहतर है, बहुत बेहतर है। जार मजरूर, अच्छा जार अभी भी हल्का है लेकिन मजरूर पढ़ा जा रहा है। जार नजर आ रहा है, मजरूर नजर नहीं आ रहा ना? मजरूर नजर आ रहा है जार। मजरूर नजर आ रहा है, जार नजर नहीं आ रहा। जार हल्का नजर आ यार रहा है। जार को हल्का है। देख लो यार। आप ठीक है, रेड की आप जगह बोल दिया। और कलर यूज कर लें। अभी सही हुआ क्या? जी जी बेहतर होगा। चले मैं ठीक तो है। वैसे अनवर साहब मोबाइल पे चूंकि क्लास लेता हूँ तो मैं जूम करके बिल्कुल आपके बोर्ड पे फोकस कर लेता हूँ तो ठीक रहता है। शायद थोड़ा सा सर तो फोन ये पे आइडिया, ये आइडिया आप अपने डॉक्टर निहाल साहब को और डॉक्टर अजीज साहब को भी दे दें सर, सही ये इंशाल्लाह। आइडिया इनको समझा दें। अच्छा जी, इसमें मौसूला कुछ अस्मा थे, वो मैंने आपको बता दिए, अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, अल्लाही, अल्लाई, ये मबनी है, जबकि बाकी जो है मुसन्ना के जो है वो मबनी नहीं है। कुरान मजीद में ज्यादातर जो इस्तेमाल हुए वो वाहिद के और जमा के सीधे इस्तेमाल में। मौसूला, इसमें मौसूला के कुछ अपने मखसूस के अलावा जो है इसमें इस्तिफाम के 2 ऐसे इस्तिफाम हैं जो मौसूला के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, माँ और मन। इसमें मौसूला बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता, मार्फा होता है, लेकिन उसको जुमले में कोई अपनी हैसियत बनाने के लिए उसको एक सिले की जरूरत होती है। वो सिला जो है वो क्या हो सकता है? वो जुमला हो सकता है या शुभ जुमला हो सकता है। जुमला होगा तो या जुमला होगा, जुमला फिलिया होगा, जुमला होगा तो मुरक्कब जारी होगा या मुरक्कब इजाफी होगा। मुरक्कब इजाफी होगा तो लाजमन उस मुरक्कब इजाफी को सिर्फ हम देते हैं शुभ जुमला जिसका मुदाफ ज़र्फ होगा, इसके अलावा नहीं देंगे। फिर इसमें मौसूल और सिला जब मिलेंगे आपस में तो कुछ ना कुछ बनेंगे। क्या क्या बन सकते हैं? मुब्तदा बन सकते हैं, खबर बन सकते हैं, सिर्फ बन सकते हैं, जुमला फेलिया होगा तो मफूल बन सकते हैं। ठीक है सर जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपके सामने, आज शकील साहब है कि नहीं है? शकील साहब है? हाँ मौजूद है, नाम तो आ रहा है। नाम आ रहा है? ठीक। अल-वलद अल्लज़ी फिल मस्जिद अखू ज़ैद। जी, कौन साहब करेंगे हेड?
वॉलंटियर कौन साहब करेंगे? करना क्या है? एनालिसिस करें ना, एनालिसिस? अच्छा, कौन ओके। साहब करेंगे? सलीम भाई को छोड़ के ट्राई करूँ मैं फिर से? करें, आप करें, आइए। तो ये अल वलदु, तो ये हो गया मारफा हो गया, तो मुब्तदा हो गया ये। अल वलदु आपने कहा मुब्तदा, ठीक है। और अल्लज़ी जो है वो मौसूला हो गया। अल अब मौसूला है तो आप जहाँ मौसूला आ गया आपको आगे सिला चाहिए। हाँ, तो ये ठीक आगे है, सिला आ रहा है जुमला मुरक्कब जारी के साथ, फिल मस्जिदी। फिल मस्जिद, फी आप फी की तरकीब कर लेना पहले। फी को आपने कहा फी हर्फ जारा हो गया ये जारा हो गया, और वो मजरूर हो गया, ये मजरूर हो गया, तो मुरक्कब जारी बन के ये सिला आ गया इसका मौसूला का। ये क्या बन गया? सिला बन गया। और ये सिला और मुरक्कब मिल बनेंगे ना? ये शुब्बा जुमला हो गया, नहीं, शुभ जुमला तो ये बना फिल मस्जिद। ये बन गया, ओके ठीक है। तो ये सिला, अच्छा ओके ठीक है। ये अब इसमें सिला और से मौसूला ने मिल के कुछ बनना है, ठीक है। क्या बनेगा देख लेते हैं, आगे चलें। अच्छा, अखू ज़ैदिन तो मुरक्कब इजाफी है, अखू ठीक है, मज़ाफ और ज़ैदिन मज़ाफ अलैह, तो अखू मुदाफ और जैदिन मुदाफ अलैह, और ये मुदाफ और मुदाफ अलैह मिलके क्या बने? ये मुरक्कब इजाफी हो गए। मुरक्कब इजाफे हो के क्या बने? अखू ज़ैदिन, ज़ैद का भाई, ये खबर हो गए ये खबर हो गई, जी, वो मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई। सही। तो अब आप मुझे बताएं ये क्या बना? सिला और मौसूला मिलके क्या बना? और मुसन्नफ बन के ये मुतालिक बन रहा है, क्या बने? ये मुतालिक बन रहा है। ये मुतालिक मैंने अभी आपको बताया था कि अच्छा, सिला और मौसूला क्या क्या बन सकता है। सिला और मौसूला जो है ये फिर आपने कहा था मुब्तदा हो सकता है, खबर हो सकती है, सिफत हो सकती है, और मुब्तदा हो सकता है, ये खबर हो सकती है, ये सिफ्त हो सकती है, फाइल हो सकता है, ये मफूल हो सकता है। सही। फाइल और मफूल जुमला फेलिया में होगा। मुब्तदा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, खबर मौजूद है, सिफत खबर ऑलरेडी। तो सिफ्त है ये। और एक निशानी याद रखें, शायद मैं इससे पहले एक दफा कह भी चुका था, मारफा इसम के बाद अगर मारफा आ जाता है, जी मारफा है ना, ये अलवलो का मारफा है, जी जी और अल्लज़ी ये भी वज़ात खुद मारफा है ना। जी, मारफा के बाद जब भी मारफा आएगा वो वैसे हो जाता है 99%। सिफ्त हो जाता इसम के बाद अकरा इसम आ जाए, हाँ, तो बेस तो आप मौसूलों को ही लेंगे ना। जिस तरह से आप मुरक्कब इजाफे में बेस तो मुदाफ को लेते हैं ना, जी। मुदाफ ले तो लाजमन वो हालत जर में होता है। मुरक्कब तौसीफ में बेस आप किसको लेते हैं? मौसूफ को लेते हैं, सिर्फ तो उसके ताबे करती है। मुरक्कब इशारी में आप क्या करते हैं? आप मुशारे नले को लेते हैं। तो सिला मौसूला के अंदर याद रखिएगा, आपकी जो बेस लाइन होगी हमेशा मौसूला होगा, सिला तो उसके साथ उसका हिस्सा बनता है। तो मारफा के बाद मारफा वैसे ही आ जाता है, वो सिफ्त हो जाती है। तो ये आप इस जुमले में क्या हैसियत रखेगा? ये सिला मौसूला मिलके क्या हैसियत रखेगा? ये सिफ्त बन गई, ये सिफ्त हो गई डर के लिए। आपने पहले लिखवाया था किसी नकरा इस्म के बाद जार मजरूर या ये जुमला आ जाए तो उमर और नकरा के लिए सिफ्त बन जाएगा। बिल्कुल, वो हमने एक एग्जांपल की थी इसलिए मैंने बताया था। आज आप एक दूसरी बात भी नोट कर लें, मारफा के बाद भी मारफा आ जाए तो सिफ्त तो वो सिफ्त बन जाएगी, ठीक है। तो हम जो जो चीजें आएंगी ना मैं वही लिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने उसको बताया था, दो चीजें और रह जाएंगी आपकी। एक का आपको मिलेगा उसके अंदर फेल के अंदर मिलेगा, तीन चीजें आपकी इस्म के हवाले से, तीन चीजें जो है ना वो सिर्फ के उसमें आ जाती है।
چیز آپ کے پاس آ گئی ہے کہ اگر نقرہ اسم کے بعد نقرہ آ جائے یا جملہ آ جائے، جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ صرف بن جاتی ہے. آج آپ کے پاس آ گیا کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو بھی صرف بن جاتی ہے. ایک آئٹم اور رہ گیا، وہ جب آئے گا تب ہم اس کو دیکھیں گے. اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. جو ہے زید کا بھائی. ترجمہ آپ مرکب اضافی کا مرکب اضافی کی طرح کریں گے، زید کا بھائی. ٹھیک ہے سر، ایک اور کر لیتے ہیں تاکہ پھر ایک اور چیز کریں گے اس کے بعد. انور صاحب یہ کون کرے گا؟ الذی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے، طارق صاحب آپ کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ الذی فی المسجد جو ہے خبر نہیں ہو سکتی. الذی فی المسجد خبر اس وقت ہوتی، فار ایگزامپل اگر ہوتی بھی، اگر یہ اخو وجود نہیں ہوتا، زید نہیں ہوتا. کیونکہ کیا بنے گا مجھے بتائیں، لڑکا جو مسجد میں ہے نا، وہ جو مسجد میں آلریڈی خبر موجود ہے. صحیح. اگر خبر موجود یہاں نہیں ہوتی صورت میں آپ اس کو پھر بنا سکتے تھے. پھر آپ کہتے ہیں وہ لڑکا جو مسجد میں ہے. اب یہاں آپ نے کہہ دیا وہ لڑکا، یہاں اپنے لڑکا مسجد میں موجود ہے، اس کی آپ نے صرف بتا دی. کون ہے وہ جو موجود ہے؟ وہ ہے کون؟ صحیح. ٹھیک. ایک آپ سے کرا لیتے، آسان سر. جی اس میں البنت جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، البنت جو ہے وہ مبتدا ہو گیا سر. پھر التی جو ہے وہ موصولہ ہو گیا. یہ موصولہ ہو گیا. اب موصولہ جب بھی آئے گا آپ نے اس کا صلہ ڈھونڈنا ہے، اور صلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. آگے چلیں. اس کے بعد امام المعلمتی جو ہے وہ شبہ جملہ ہو گیا. تو آج کی اس کی تو انالیسس تو کریں. کیا ہے؟ امامہ جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا، مضاف ہو جائے گا. اور یہ مضاف کون سا ہے؟ ظرف ہے. تو آپ اس کو ظرف لکھا کریں، ظرف لکھا کریں ڈائریکٹ. ظرف. جب ظرف آ جائے گا نا ظرف لکھ دیا کریں، آپ کے لیے چیز آسان ہو جائے گی. صحیح. اور ظرف عموماً بنتا ہی جو ہے وہ مضاف ہے. مضاف. اور معلمہ یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ یہ صلہ بن گیا، یعنی مرکب اضافی صلہ بن گیا. ہاں مرکب آپ اس کو. اب آپ کے لیے آپ کے پاس ایک نیا ورڈ، آپ کے پاس اب گرامیٹیکل ورڈ آ گیا ہے، پتہ ہے. اب اگر آپ چاہیں تو گرامیٹیکل ورڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ گرامیٹیکل ورڈ کیا ہے کہ آپ اس کو اب جار مجرور یا اس قسم کا جب آئے تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ شبہ جملہ. نارمل اگر آئے تو مرکب اضافی کہنا ہے، اور اگر ظرف والا آ جائے تو پھر آپ اس کو شبہ جملہ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ٹرمینالوجی آ گئی نا شبہ جملہ کی. جی جی جی. اب آپ اس کو چاہیں تو اس کو آپ ڈائریکٹ ہی شبہ جملہ کہا کریں. صحیح. اور یہ شبہ جملہ جو ہے اس موصولہ کے لیے کیا بن گیا؟ صلہ بن گیا. صلہ بن گیا. اور اب اس صلہ اور موصولہ نے مل کے کچھ بننا ہوگا. آگے آ جائے زکیت. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ زکیتن جو ہے وہ خبر ہے. سیدھی سیدھی خبر. اگر بنت زکیت نہیں بن سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صلہ اور موصولہ مل کے کیا بن گئے ہوں گے؟
सिला मौसूला मिलके पिछले फार्मूले के हिसाब से फिर सिफत बन गई। صرف बन गए, वो लड़की जो मौलामा के सामने है ज़हीन है। ठीक है सर, मैं आपको इसकी पहले पिक्चर भेज दूं। यार शरीफ भाई, आपको कोई याद कुछ आ रहा है, कोई आपके जहन में आ रहा है जुमला इसमें से अगर बनता हो तो? जहन में नहीं आ रहा। क्योंकि जुमला इसमिया से सिला बहुत रेयर केस में दिया जा रहा है। आपके पास कुछ आ रहा है करीम भाई, याद है? अनुर भाई याद करता हूँ, कुछ आता है तो बताता हूँ। कुरान में शायद बहुत रेयर केस में है, नजर से याद आ नहीं रही है मुझे, और होगी तो अनवर, ये शायद आपने जो अमामल मौलमा लिया है, ये फिर ज़र्फ, तो यही मुअर्रफ हमने पढ़ा था पहले, मज़ाफ अल मारुफा। ये तो अमामा जो है वो मज़ाफ अल मारुफा ही है। हाँ मालूम वही है तो वही, ओके, लेकिन इसको आप कहेंगे फिर शुभ जुमला। सही। नहीं, आपने जो करवाया था ना पहले, वो मैं देखा था पिक्चर अभी, वो इंदा और माँ और दूना और वो सब आपने करवाया था मज़ाफ अल मारुफा के अंदर। बिल्कुल नहीं, वो तो हम जब मैंने तो वो तो एग्जाम्पल आपको बता दी थी ना कि जब मैंने शुरू किया था तो वो छठा वाला तो मैं हमेशा आखिर में रखवाता हूँ ना, तो मैंने उस वक्त उस तरह से लिखा है, लेकिन है ही उसी में। मेरे ख्याल में ये वाला बन सकता है, शायद मेरे जहन में आयत आ रही है अपना तरीका, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ, मेरे ख्याल में ये अगर हम ये कर लें, मेरे ख्याल में बनती है शायद ना ये सारी। बनेगी, मेरे ख्याल में बनती है। हाँ तारिक साहब, जी सर। तारिक साहब हैंडल तो कर लो, बाकी छोड़ो। जी लिल्लाही, लिल्लाही मरक्कब इजाफी हो गया पहला। लाम जा रहा है, लाम जा रहा है, लाम जा रहा है, जा रहा है का मजरूर आएगी, तजवीज भी सही हो जाएगी। लिल्लाही, लिल्लाह, ठीक है। फिर तो अगर आपने कहा तो हालत जर में चला गया, लिल्लाह है, अल्लाह आगे जाए, लाम जारा मजरूर बन गया। ठीक है, ठीक है, जार मजरूर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यानी ये इसको जारा, ये मजरूर, और ये जारा मजरूर होके कुछ ना कुछ मुतालिक कर देते हैं। जी पहला मुतालिक कायम मकाम कह लें या मुतालिक कह लें, फिर हम देखने के बाद चलिए माफिस समावाती वल अर्द। माँ एक और हर्फ आ गया, याद कर देखने पड़ेंगे। माँ जो है ये तो आपने शायद नफी के लिए बताया था। माँ नफी के लिए भी होता है, और माँ किसके लिए होता है? माँ इसमें का वो भी हो सकता है, इस्तिफाम के लिए भी हो सकता है, सवाल के लिए। अब याद रख लीजिएगा, माँ जब नफी के लिए होगा तो उमूमन वो इब्तिदा में आएगा। ओके, अगर दरमियान में ठीक है तो वो इब्तिदा में आएगा। ओके। इसी तरह से इस्तिफाम अगर है, इस्तिफाम अगर है सवालिया, तो अस्मा इस्तिफाम को सदारत चाहिए। ओके, अस्मा इस्तिफाम को सदारत चाहिए, वो भी शुरू में आते हैं क्योंकि मुब्तदा बनते हैं। जी ठीक है। तो अब ये माँ कौन सा हो सकता है? अब तो दोनों नहीं है फिर तो तीसरा कौन सा है? अभी तो हमने किया है, मैंने जब हमने मौसूला किया तो मैंने आपको बताया कुछ तो मौसूला के अपने हैं, और अस्मा इस्तिफाम, दो ऐसे अस्मा इस्तिफाम है जो मौसूला के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जी, जो माँ मन आता है और एक बेन है, मन है। ठीक है,
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا موصولہ. موصولہ بھی ہے. اوکے. اب جب موصولہ آ گیا تو موصولہ کے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صلہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. صلہ ڈھونڈنا چاہیے. جی. صلہ ڈھونڈے. وفي السماوات والارض. صلہ کیا ہوگا؟ اب آپ ریپیٹ کرتے ہیں. صلہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا؟ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا. شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ یا وہ جملے کی جار طرح مجرور ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف ہو. تو پھر سماواتی والارض یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جار مجرور لگ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ في السماوات. یہ جارا ہو گیا. سماواتی والارض واو عطف ہے. عطف آ گیا. تو اس کا مطلب یہ والا ہو گیا معطوف. معطوف اول اور معطوف. نہیں، معطوف اول نہیں، معطوف علیہ. اور یہ ہو گیا معطوف. معطوف اور معطوف علیہ مل کے جو ہے اس جارہ کے لیے بن گیا مجرور. اور یہ جارہ اس مجرور کے ساتھ مل کے بن گیا صلہ. مرکب جاری ہو کے جس کو آپ کہتے ہیں یہاں شبہ جملہ کہتے ہیں. اور یہ بن گیا اس کے. اب یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنے گا. کیا بنے گے آپ کے خیال؟ خبر ہونی چاہیے نا. کہ مبتدا آ گیا تو خبر ہی ہوگی. تو مبتدا کہیں، مبتدا کہیں. اچھا صحیح ہے. وہ تو جا مجرور تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں آئیڈیا. مبتدا ہوگا. ہاں، کیا موصولہ مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا بن گئے. کون سے مبتدا بن گئے؟ یہ مبتدا بن گئے. مبتدا آپ کو معلوم ہے عموماً صدارت مانگتا ہے. مؤخر ہو گیا. مؤخر ہونے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ تو یہ متعلق جو تھا یہ خبر مقدم ہو گئی. قائم مقام خبر مقدم. اور یہ مبتدا مؤخر. مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین. ٹھیک ہے سر جی؟ ٹھیک ہے. کوئی سوال، کوئی اشکال؟ لیکن صاحب کہاں ہیں؟ آواز تو سنا دیں. جی موجود ہوں کیسا کدھر ہے؟ کہاں غائب ہے؟ موجود ہوں بالکل. بالکل سمجھ آ گئی شکیل صاحب کو مسئلہ ہے؟ ابھی تک کچھ سمجھ لگ تو رہی ہے تھوڑی سی. سمجھ لگ رہی ہے کیا مطلب؟ سمجھ آ گئی بولیں آپ؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں بولیں. یہ تو کوئی مسئلہ، یہ تو کوئی مسئلے تو گھر کی کھیتی تھی. آپ کو مشکل چیز کرائیں. ٹھیک ہے، آسان چیزیں کرائیں. اچھا سر، ایک چھوٹی سی چیز ہے اور ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. یہ اس کی وجہ سے ضرورت تو نہیں ہے لیکن چونکہ تھوڑی سی پیچھے سے وہ تھی تو میں اس لیے اس کو تھوڑا سا کراتا ہوں. میں خود بھی اس میں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ مجھے اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. چھوٹی سی چیز ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اور 10 منٹ میں ختم ہوگی. عمر صاحب کیا حال ہیں؟ عمر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. سب ٹھیک ہے؟ مزے میں ہو؟
جی جی بالکل. آپ لوگوں کو پتہ ہے عمر صاحب کون ہے؟ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ماشاء اللہ. یہ آج کل آئے ہوئے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں یہ ماشاء اللہ سی اے کر رہے ہیں. تو آج کل آئے ہیں, میرے تو کچھ دنوں کے لیے تھے لیکن میرے خیال میں پھنس چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا عمر؟ جی جی. ہاں عمر, کیا لگ رہا ہے یہ آپ کو, اکبر و اصغر و کبرا صغرا, کیا لگ رہا ہے؟ یہ صفت ہے. صفت ہے, ٹھیک ہے, اور اسم بھی ہے اور صفت بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ پتہ چل گیا. دوسری چیز آپ کو کیا پتہ چلی اس پہ؟ اس کی اگر جینڈر کے ساتھ سے جائیں, جنس کے حوالے سے جائیں تو اوپر والا آپ کو کون سا جینڈر لگ رہا ہے, نیچے والا کون سا جینڈر لگ رہا ہے؟ اوپر والا مذکر لگا ہے اور نیچے والا مؤنث. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس قسم کے اسما ہوتے ہیں, یہ بیسکلی کیا کرتے ہیں, کسی چیز کی یا کمپیریزن کے لیے آتے ہیں, یا کسی جس کو ہم کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری کے لیے آتے ہیں, یا کمپیریٹو ڈگری کے لیے آتے ہیں. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر بہت چھوٹا. اسی طرح سے اس اکبر کی جو مؤنث ہے, اکبر کی جو مؤنث ہے وہ بن جائے گی پھر کبرا. اصغر کی جو مؤنث ہے وہ بن جائے گی صغرا. تو یہ سپرلیٹو کے لیے, کمپیریٹو کے لیے جو اسما استعمال ہوتے ہیں, ایسے اسما یہ صفت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور کسی چیز کو کسی کی برتری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ایسے اسما کو کہتے ہیں اس میں, ایسے اسما کو کہتے ہیں اس میں تبدیل. ایسے اسما کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تبدیل کہتے ہیں. یہ جو اس میں تبدیل ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی کسی کی صفت کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یا اسما کے اوپر بات کرتے ہیں, تو یہ اس میں تبدیل کہلاتا ہے. اس میں تبدیل کے اندر دو قسم کی برتری ہوتی ہے, یعنی دو قسم کی اس کی برتری ہوتی ہے. پہلی برتری ہے جس کو ہم کہتے ہیں جزوی برتری. دو قسم کی برتری ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ کے صاحبزادے کی اگر اردو مشکل مطلب اس کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو بعد میں سمجھا دیجیے گا تھوڑا. یہ جو اس میں اس کے اندر برتری ہے نا, تو برتری دو قسم کی ہے. ایک ہے جزوی برتری, یعنی جو مکمل طور پہ نہ ہو, اور دوسری ہے مکمل برتری. ایک جزوی برتری ہے, ایک مکمل برتری. پتہ کیسے چلتا ہے کہ جزوی برتری کا ٹرانسلیشن کیسے آئے گا, مکمل کا کیسے آئے گا؟ وہ چھوٹا سا میں نے ایک آدھ جگہ پہ پڑھا تھا, اس کا بہت ہی بیسک سا فارمولا ہے, وہ ذہن میں رکھ لیں. ایک آدھ آپ کے سامنے ایگزامپل کریں گے, یہ چیپٹر آپ کا یہی کلوز ہو جائے گا. اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب بھی یہ جزوی برتری کے طور پہ آئے گا, جب بھی یہ جزوی برتری کے طور پہ آئے گا تو یہ یاد رکھ لیجیے گا, اس میں تبدیل کے بعد آپ کو آگے حرف جارہ من ضرور ملے گا. جب بھی یہ جزوی برتری کے طور پہ آئے گا, اس کے بعد آپ کو اس اسما کے بعد, اس میں تبدیل کے بعد آپ کو حرف جارہ ملے گا, جارہ من ملے گا. اور جب برتری کل کی بات آتی ہے تو اس صورت کے اندر اس میں تبدیل جو ہے برتری کے اندر, اس میں تبدیل جو ہے وہ مضاف بن گیا. انور آپ ریڈ کے بجائے کوئی اور کلر کا مارکر یوز کر لیں. ریڈ جو ہے نا, ریڈ گندا ہے,
یار پتہ ہے ہو کیا گیا، وہ میں نے آپ کو کہا نا اس بار تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. چلیے ریڈ پہ اسٹے کرتا ہوں، شاید زیادہ بہتر نظر آ جائے. یہ زیادہ بہتر ہے. جی یہ زیادہ بہتر ہے، ایٹ لیسٹ مجھے تو بہتر لگ رہا ہے. I don't know. باقی لوگ بھی بتا دیں بہت. جی جی یہ نہیں بہتر ہے. زیادہ بہتر. اچھا جزوی برتری کے اندر کیا ہے کہ آپ کو اس میں تبدیل کے بعد جو ہے نا حرف جارہ من کے ساتھ کوئی نہ کوئی نظر آئے. اور مکمل برتری کا یہ ہے کہ اس میں تبدیل اس کے اندر مضاف بن کے آئے گی. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اس میں تبدیل جو ہے وہ عموماً جب جملے کے اندر بن کے آتا ہے، جملے کے اندر بن کے آتا ہے تو خبر بن کے آتی ہے. اور خبر جو بن کے آتی ہے یہ صرف مذکر میں استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے اندر استعمال نہیں ہوتی. مؤنث تو یہ صرف اور صرف نہیں استعمال ہوتی. مؤنث کا جو صیغہ ہے اس میں تبدیل کا یہ صرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مذکر کا جو ہے یہ خبر بن کے استعمال ہوتا ہے. اور یہ خبر کی دو صورتیں ہوں گی، ایک جس میں جزوی برتری ہوگی اور ایک مکمل برتری ہوگی. جزوی برتری کے اندر آپ کو اس اسم تبدیل کے بعد حرف جارہ من ملے گا. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، بات آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. قرآن مجید کی آیت ہے. یہ انور صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس میں تفضیل نا، یہ میں سمجھا نہیں کیا. تفضیل کاف سے تا فا ڈاٹ یا لام فضل سے نکلا ہے نا. تبدیل، اچھا میں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک. قرآن مجید کی آیت ہے سر جی. الفتنۃ اشد من القتل. اشد من القتل بھی ہے اور اکبر من القتل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اکبر من القتل بھی ہے. دونوں ہے نا، اکبر و من القتل بھی ہے نا. میرے خیال سے دونوں ہیں. الفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم. ہاں ہے. الفتنۃ اکبر، آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. من القتل کیا ترجمہ کریں گے اس کا بتائیے. اس کی انالیسس کریں پھر. عمر اس کی انالیسس کریں. جی عمر. جو من ہے وہ جزوی برتری ہے. نہیں اس کے پہلے انالیسس کریں. الفتنۃ اکبر من القتل. تو الفتنہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور یہ خبر. الفتنہ جو ہے وہ مبتدا ہے. الفتنہ جو ہے وہ مبتدا، اکبر اس میں تفصیل. ٹھیک ہے اس میں تبدیل. ٹھیک ہے کیا بنے گا اس میں تبدیل یہاں؟ مبتدا جب ہوگا تو مبتدا ہوگا. خبر کی دو کنڈیشن ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتی ہے. اکبر و حالت رفع میں، جی اکبر و اصغر و. اب اکبروں کو اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو ایک چیز اور بھی پتہ چل گئی کہ یہ دیکھیں اکبر و اصغر و یہ کیا ہو گئے؟ غیر منصرف ہے. جی نکرہ ہی ہے نا، جی نکرہ ہی ہے نا. یہ الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہی ہوا نا. جی نکرہ ہے، یہ الف لام نہیں ہے. نکرہ ہے حالت رفع میں، تو کیا بن سکتا ہے یہ سب؟ یہ نکرہ یہ کیا بنے گا اب؟ یہ خبر. اس کی کنڈیشن
فی الخبر کی، یہ کیا بن جائے گا؟ خبر. اکبر و خبر بن گئی. اور من القتل کیا بن جائے گا؟ من القتل یہ بھی خبر ہی نہیں خبر نہیں ہوگا. پہلے تو اس کی انالیسس کر لینا، من القتل کیا بنا. من جو ہے وہ جزوی برتری. حرف جارہ، من حرف جارہ، قتل مجرور، جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے؟ جارہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے؟ مرکب بنے نا. کون سا مرکب بن سکتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اور مرکب جاری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، ہمیشہ متعلق بنتا ہے. لیکن اگر جملے کے اندر خبر نہ ہو تو قائم مقام خبر بن جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ آلریڈی خبر ہے تو خالی متعلق بن گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ الفتنۃ اکبر من القتل. اس کا ترجمہ یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے. ہاں لیکن اب یہ اس میں تبدیل ہے نا، اس میں تبدیل کا ترجمہ کریں. فتنہ یا فساد زیادہ بڑا ہے. اکبر ہو اس میں تبدیل ہے نا، کبیر بڑا، زیادہ بڑا ہے قتل سے، زیادہ بڑا ہے قتل سے. تو یہاں جزوی برتری آئی، یعنی آپ نے کس کے ساتھ کیا، مطلب قتل کو کس کے ساتھ آپ نے وہاں اس کو کیا؟ فتنے کے ساتھ کیا، فساد کے ساتھ کیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کل برتری کا. طارق صاحب یہ والا آپ بتائیے، میں آپ کو مکمل برتری کی اگزامپل دے رہا ہوں اور ذہن میں رکھیں. اس دیکھیں حرف جارہ من آ جاتا ہے بعد میں، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، مطلب کہ آپ کو ایسے پتہ چل جائے ڈیٹیل میں جانے کے لیے. آپ دوسری طرف کیا، اگر میں اس کی آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں، جی ہوا ارحم الراحمین. جی جی ہوا تو ظاہر ہے اسم ضمائر آ گیا اسٹارٹ میں، کیا بتائیے مبتدا ہو گیا نا. وہ ہوا ہاں تو ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے نا. ضمیر ہے تو کون سی ضمیر ہے؟ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، ضمائر معرفہ ہوتا ہے. کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع کی، حالت نصب جر کی؟ رفع ہے. حالت رفع ہے. ضمیر ہے، حالت رفع ہے، معرفہ ہے، کیا بن سکتا ہے؟ ایک مبتدا ہو گیا نا. مبتدا. آپ نے کہا تھا پہلے مبتدا؟ جی جی بولا تھا. سوری ہو جاتی ہے سر کبھی کبھار. ارحم الراحمین کیا لگ رہا ہے؟ صفات ہے ویسے تو. نہیں غور کریں. رحم کرنے والا. ارحم الراحمین کیا لگ رہا ہے؟ زور دیا جا رہا ہے. دو اکٹھے آ گئی تو زور زیادہ دے دیا، یعنی کہ مکمل برتری کا احساس جو آپ نے بولا ہے. غور کریں نا. ارحم اعراب ہلکا، الف لام داخل نہیں ہے. جب کسی اسم کے اوپر اعراب ہلکا الف لام داخل نہیں ہے تو غالب گمان کیا ہے؟ نکرا ہے. غالب گمان ہوگا. کنفرمیشن ملتی ہے آگے سے. آگے والی چیز دیکھیں کیا ہے، حالت نصب میں کہ حالت جر میں کہ حالت رفع میں؟ جر میں. جر میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ راحمینہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی حالت نصب جر برابر ہوتی ہے. جی جی معرفہ بھی ہے حالت جر میں، تو آپ کا اس کا مطلب ہوگا یہ مضاف ہو گیا.
وہ یہ مضاف ہو گیا آپ کا، اور وہ مضاف ارحم مضاف اور راحمین مضاف الیہ ہو گیا. اور مضاف الیہ. یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے بتائیے سر؟ مرکب اضافی مرکب اضافی بن کے کیا بنیں گے؟ خبر بن گیا نا اس کی مبتدا کی. خبر بن گئے. آپ ترجمہ کریں سر اس کا. آپ ترجمہ کریں اس کا. وہ رحم کرنے وہ والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. زور دیں گے نا سر آپ اس میں تبدیل کا ترجمہ کرنا زیادہ ہے نا. اب یہاں کیا ہو گیا کہ اس میں مکمل برتری کا یہ لفظ آ گیا. یہاں تھا جزوی برتری تھی کہ فساد یا فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور چیز اس سے بھی زیادہ ہو اس سے بھی کم ہو. یہاں مکمل برتری کی آپ نے، وہ بھی سب سے زیادہ، مطلب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ رحم کر سکتا. انور بھائی اگر آپ جی باس. میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کی فضیلت جو ہے کچھ چیزوں کے مقابلے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جزوی ہوتی ہے. کسی چیز کے مقابلے میں ایک چیز کی فضیلت دوسری چیز کے مقابلے میں، یا ایک چیز کی فضیلت کچھ چیزوں کے مقابلے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جزوی ہے. تو شاید بعض بھی کہتے ہیں. ہاں بعض ہی ہو گیا نا، اپنا اس کو کیا کہیں گے، بعض ہی کہیں گے، جزوی جزوی، اور ایک ہے کل کل. اور اگر ساری چیزوں پہ برتری ہو یا کسی جنس ساری جنس پہ ہو، جیسے اگر ہم کہیں کہ انبیاء سارے انسانوں سے افضل ہیں تو یہ کل میں آ جو کل میں آ جائے گی. تو وہ میں نے صرف آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس کا پہچان کیا ہے. جزوی کی اور کل کی میں نے آپ کو صرف پہچان بتائی ہے کہ جزوی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تبدیل کے بعد آپ کو حرف جارہ من مل جائے گا. تو آپ کا ترجمے جو ہے نا اسی طریقے سے بنے گا. اور مکمل برتری جب آئے گی تو اس میں تبدیل جو ہے نا وہ مضاف بن کے آئے گا. تو پھر آپ ترجمہ جو ہے نا اس کی مکمل کے حساب سے کریں گے. تو جیسے آپ نے یہ کیا ہوا رحمان ارحم الراحمین، تو آپ نے کیا وہی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ ویسے مضاف کے اس میں آتا ہے، لیکن اگر کہیں مضاف محذوف ہو تو بھی اس کا مطلب اسی طرح سے سمجھا جائے گا. جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پر جو ہے وہ اس میں تبدیل ہے نا. ہاں اس سے تبدیل ہے، لیکن وہاں تو ایز خبر ہی آ رہا ہے نا. خالی اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور اکبر جیسے یہی اکبر تھا نا، یہاں نکرا ہو گیا اور اپنا وہ ہو گیا. تو میں کہتا تو ہوں آپ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کچھ نہیں ہے تو بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کل ہے. صحیح؟ نہیں کل کی اگر آپ ڈیفینیشن اس تبدیل میں دیکھنے جائیں گے تو وہ اسی صورت میں کہتے ہیں کہ وہ مضاف الیہ بن گیا. آپ نے جو ایگزامپل ابھی دی نا اللہ اکبر، تو وہ تو ایک سمپل سا سادہ سا جملہ بن گیا نا سر. اس میں اس پہ استعمال ہو گیا خبر کے طور پر. اچھا ٹھیک. شاید اس کو بھی اسی طرح سے کہیں گے کہ اللہ، وہ آپ ترجمہ وہاں یہی کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا یا اللہ بہت بڑا. سب کا نام استعمال نہیں کرتے وہاں، اس میں خالی ہم استعمال کرتے ہیں اللہ بڑا ہے. اس میں شاید لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو مابعد ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو شاید کچھ ایسی ہو، وہ تو سر آپ کو پتا ہے کہ وہ بعد اور ماں بعد تو جیسے ایسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن میں بھی ان کو بعد اور ماں بعد میں ڈالنا نہیں چاہتا سر. ایسا نا بعد اور ماں بعد میں جائیں تو اگلی دفعہ آج تعداد میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں بہت کم ہو گئی، 10 ہو گئے، اگلی دفعہ 8 بنا رہے تھے. اور ویسے بھی یہ انور صاحب اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل یا تبدیل؟ فضل بتائیے دوبارہ. ہاں فضل ہے نا، تو یہ فا ہوا نا پھر، یعنی تا کے بعد فا ہے. تا کے بعد فا ہے، پھر دو تو گئے. ٹھیک ہے. نہیں وہ مجھے وضاحت واضح نہیں ہو پاتا، وہ فضیلت سے ہو گیا. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. میں نے اس کو فائل کیا، مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں با ہے. ٹھیک ہے. نہیں تبدیل تھوڑی کہہ رہا ہے. ایسا اس میں صرف جو کسی دوسرے اسما پر برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہے. اگر آپ ڈیفینیشن لیں وضاحت ہو گئی، یعنی فضل سے ہے یہ. تو اپنا سلیم بھائی پھر یہ جو نفری ہے نا، یہ آخر میں پتہ چلا سر 3 4 5 لوگ رہ جائیں گے ہم پرانے والے.
میرا خیال ہے رمضان ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، شاید یہ وجہ ہوگی. انشاءاللہ لوگ کلولا کر رہے ہیں لوگ. ہاں چلے ٹھیک ہے سر. تو آپ ایسا ہے آپ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اسم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس اگر اللہ نے زندگی دی ہم قرآن کی کچھ آیت کا انالیسس کریں گے. میں چاہتا ہوں ایک دو دفعہ تھوڑا سا بھلے کوئی زیادہ نہیں تو کوئی 10-15 آیتیں کچھ ایک آدھ حدیث میں 2-4 نکالتا ہوں جو جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ ہو. تو انشاءاللہ جو ہے نا کوئی بھلے ایک دو سیشن لگا کے اور ہم کوئی 10-15 آیات کچھ ہم حدیث کریں اور اس کے بعد وہ آہستہ سے اپنا پیٹرن شروع کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم فیل کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اور بھائی یہ حاضری کے حوالے سے نا ایک چیز دیکھ لیں. میرا جو تجربہ ہے پچھلی جو کلاسیں ہیں کہ وہ سب ساتھ اگر چل رہے ہوتے ہیں نا تو ایزی ہو جاتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہ تو نہیں ہو رہا، مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے جیسے ذہین ہوتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. یار ویسے ہمارے جتنے لوگ جو آ رہے تھے نا جو ریگولر، اب اس میں کچھ میرے خیال میں کچھ تو ہمارے نئے ساتھیوں نے بھی جوائن کیے، جیسے ہمارے ڈاکٹر عزیز صاحب ہیں، ڈاکٹر نیاز صاحب ہیں، اور کچھ ساتھی جو ہے وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم صرف سننے کے لیے آپ کے ساتھ شرکت کریں گے. اس میں آغا صاحب تھے، ہمارے محمود گیلانی صاحب تھے، احترام صاحب تھے. اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک آدھ نے ویسی چھوڑ چھاڑ دیا. باقی جو ہے وہ کچھ ساتھی جو ہے جو 2-3 ساتھی پاکستان سے جوائن کرتے تھے تو وہ آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں رمضان میں شاید تھوڑا سا ٹائمنگ کی وجہ سے وہ آگے پیچھے، وہ پھر انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے. پھر ایک چیز دوسری ہو گئی، وہ کیا جو میں نے محسوس کی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ ہے نا کہ یار اس کی ریکارڈنگ تو آ جاتی ہے. میں یہی ایک چیز ریزن ہوتی ہے کہ میں ریکارڈنگ میں تھوڑا سا میں نہیں کرتا تھا، کیونکہ پھر میں سوچتا تھا اگر مجھے ریکارڈنگ ہی کرنی ہے تو میں پراپر ریکارڈنگ کی طرح کیوں نہ بناؤں، ایک اپنا پورا پراپر سیٹ اپ بناؤں اور سامنے کسی کو بٹھا دوں ایک ڈمی بنا کے میں اس کو بہت اچھی طرح سے کروں اور بہت بورڈ کی رائٹنگ بھی خوبصورت کروں، پھر تو میں اسی طرح سے کروں. تو وہ جو ریکارڈنگ نہ کرتا تھا نا، مجھے اس کا جو ایک ریزن تھا وہ ہمیشہ یہی تھا. اور وہی میں دیکھتا ہوں کہ اب لوگوں کو یہ کہ لیکچر تو آ ہی جاتا ہے تو اگر ہم مس بھی کر گئے تو ہم بعد میں دیکھیں. یہ میرا اپنا ماننا ہو سکتا ہے. I think انور سلیم کا پوائنٹ شاید یہ ہے کہ جو لوگ ابھی رمضان میں نہیں آ پا رہے کسی وجہ سے وہ پھر بعد میں آئیں گے تو پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو میں بھی بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہم نے رمضان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے استفہام کیا اور یہ 2 چیزیں کی. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ چیز تو میں کراتا ہی نہیں ہوں، یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ ہاتھ صاف کیے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ صاف کیا. موصولہ تو میں کبھی بھی اسم کے ساتھ کراتا ہی نہیں ہوں. وہ تو اتفاق سے اس دن میری عامر صاحب سے بات ہوئی ہے، میں ان سے ذکر کیا تو انہوں نے اس میں کہا کہ آپ یہ ضرور چیزیں ڈال دیں. باقی ہم نے استفہام ہی کیے اور آگے ارادہ یہی ہے کہ اگلی 1-2 کلاسز کے اندر ہم نے قرآن کی آیتیں ہی کرنی ہے انشاءاللہ. وہ لوگ آگے تو ریویژن ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ صحیح ہے. ہاں ریویژن ہی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑا سا اس کی مضبوطی ہو جائے پھر انشاءاللہ فیل پہ چڑھیں گے. میں نے تو زیادہ آپ کی کلاسیں پہلی بار جوائن کی ہیں. میرا فیڈ بیک یہ کہ اگر کوئی تھوڑا سا پہلے سے دلچسپی رکھتا ہے ترجمے میں یا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کے لیے تو پیس بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی آئے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس نے اتنی کوشش بھی نہیں کی ہوئی، تو شاید اس کو آپ کی پیس سے اپنے آپ کو میچ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہوگی. تو میرا اپنا خیال ہے جو ہم آیتیں کریں گے، اب جو ہمارا جو بھی گروپ اس وقت ہمیں رمضان میں بھی کنٹینیو کر رہا ہے مال سے، ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے. تو جب آپ آیتیں کرائیں گے تو میرے خیال ہے اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اسپینڈ کر لیں تاکہ جتنی بھی چیزیں نا ان کی ریویژن اچھی ہو جائے. وہی ارادہ ہے، یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو اس پہ کوشش کروں گا بھلے اس آیتوں کے حوالے سے آپ کے بھلے 1-2 سیشن نہیں 3 سیشن لگے، کیونکہ میں آلریڈی تقریباً کوئی 20-25 آیتیں نکال چکا ہوں. جب آیتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اندر سے خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نہیں ہوگا کہ تکرار ہو رہی ہے. جنرلی بھی آپ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بورڈ پہ بھی جو ایگزامپل کروں، میری کوشش یہی ہوتی ہے اصل امکان کہ میں قرآن کی آیت کے ساتھ ہی کروں، لیکن ہم پیورلی اس کے ساتھ ہی کریں گے. میں نے آلریڈی 20-25 آیات آلریڈی، کیونکہ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں گے نا ایک دفعہ گرامر کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا کہ جملہ اسمیہ کافی کم استعمال ہوا ہے پیچھے، اور زیادہ تر جو ہے نا جملہ فعلی استعمال ہوا. تو خالی جملہ اسمیہ کی آیات کو نکالنا بھی جو ہے وہ بھی ایک وہ ہے،
وہ خیر وہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور کافی نکل گئی ہیں، اور میں نے کچھ احادیث بھی نکالی ہے جو پیورلی جملہ اسمیہ سے ہی، تو کچھ احادیث بھی کریں گے انشاءاللہ. تو بھلے اس میں ہمیں 2 سیشن لگے، 3 سیشن لگے، 4 بھی لگے، تو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، مجھے میرے حساب سے، کیونکہ وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ 2 آیتیں 4 آیتیں کریں گے نا، تو 4 سے 8 آیتیں اگلی کی آپ خود کریں گے انشاءاللہ. جو کتاب کالی ہے سے بہت بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے نا یہ آیت کریں کہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کیونکہ یہ وہ رحمان ارحم الراحمین یہ بہت جگہ مل جائے گی آپ کو. کالی قمیص پوری قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے سر جی، عصر کا وقت بھی ہوا جاتا ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں اپنی اس میں یاد رکھیا کریں، ہمیں بھی اب یاد رکھیں، لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یاد رکھیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی بہ آیاتہ و ذکر الحکیم. اوکے، السلام علیکم.